वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हम बारहा नाम सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। मुसीबत आफात की घड़ियों में अलखिदमत फाउंडेशन का 1990 से इंसानियत की खिदमत में पेश है। गुजरते वक्त के साथ साथ इसका दायरा कार आफात से बचाव, सेहत का शोबा हो गया, तालीम हो गया, किफ़ालत यतीमी हो गया, साफ़ पानी प्रोग्राम हो गया या फिर रोज़गार प्रोग्राम हो गया, दीगर समाजी खिदमत तक फैल चुका है। और ये हर मौके पर हर वक्त हमें अपनी खिदमत की अपनी जो खिदमत हैं वो पेश करते हुए मुल्क के लिए, कौम के लिए नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसी है खिदमत से मुल्क भर में हर साल लाखों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अलखिदमत फाउंडेशन को पाकिस्तान में खिदमत खल्क की एक नुमाया तंजीम होने का एजाज़ हासिल है। और खिदमत इंसानी के मुक़द्दस मिशन में मसरूफ़ अमल अलखिदमत फाउंडेशन अपनी एक काबिल फ़ख्र तारीख़ भी रखती है। ये 7 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिस पर ये तंजीम काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अलखिदमत फाउंडेशन ने वतन अजीज़ पर आने वाली हर आफत, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसके सामने ढाल बनकर कौम को सहारा दिया। फाउंडेशन का सबसे बड़ा सरमाया मुल्क भर में फैले जो हज़ारों बेलोस रज़ाकार हैं वो हैं, जो सिर्फ रज़ाए इलाही की हसूल की खातिर सहारा और ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत में हमा वक्त मसरूफ़ रहते हैं। अलखिदमत फाउंडेशन जो पाकिस्तान में काम कर रही है, 13,000 से ज़ायद यतीम बच्चों को की आगोश और ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के तहत काम कर रही है और उन बच्चों को सपोर्ट करती है जिनके पेरेंट्स किसी भी आफात के वजह से या किसी भी वजह से चले गए हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो यतीम हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं बच्चे, उनकी तालीम और तरबियत का पूरा जो है वो इंतजाम। बिल्कुल ऐसी है। अलखिदमत फाउंडेशन है क्या, इस पर हम बात करें। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अहमद जमील राशिद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं सर? सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अलखिदमत फाउंडेशन है क्या, इसका मकसद क्या है? जी, मैं पहले तो सर आपके इस बहुत बेहतरीन चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इसलिए कि ये दरअसल हमारी प्रमोशन में आप जैसे लोगों का और इस इदारे का बड़ा अहम किरदार है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों आवाम तक ये पैगाम पहुँचता है। इसमें ये है कि ज़ाहिर है कि इंसानियत की खिदमत के बारे में अल्लाह ताला का भी फरमान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। कुरान अज़ीम शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि वमन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उनका इरशाद गिरामी है, खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास, कि इंसानों में से बेहतर वो है जो इंसानियत के लिए मुफीद हो। तो ये यतीम बच्चे जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में भी हैं और अगर हमने इन्हें इग्नोर कर दिया तो फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब नहीं जाएगा। ये कूड़े के ढेर से चुनते हैं अपना रिज़्क़, ये बिल्कुल तालीम से दूर होते हैं। और जब ये 2005 का ज़लज़ला आया था तो उसमें फिर हमने इसका आगाज़ किया था, जिनके माँ बाप दोनों इसमें शहीद हो गए थे, उनको फिर अलखिदमत ने अपनी आगोश में लिया था। और फिर हमने इसके ऊपर वर्किंग की और 2012 के अंदर हमने पहला आगोश अटक के अंदर कायम किया था। और आज वो सबसे बेहतरीन चल रहा है। इस वक्त हमारे 14 आगोश हैं कि जिनमें यतीम बच्चे, हम भी उन्हें उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनकी अच्छी नश्मोनमा के लिए उन्हें बाहिम्मत बच्चा करार देते हैं। उसे यतीम नहीं कहते ताकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई एहसास कमतरी जो है वो पैदा ना हो। और ये उन आगोश के अंदर जो हमारे बच्चे रहते हैं पाकिस्तान के किसी भी कैडेट कॉलेज से बढ़कर, वहाँ तालीम की, सेहत की, खुराक की और ये सारी ज़रूरियात का उनका ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए कि ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, अगर ये तालीम हासिल करेंगे, इनकी अच्छी किरदार साजी होगी तो पाकिस्तान और हमारा मुआशरा जो है वो तरक्की की जानिब आगे बढ़ सकेगा। दूसरा इसका हिस्सा है वो हमारा आर्मी फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है कि वो बच्चा जो अपनी माँ के पास रहता है और हम उस विडो मदर को भी इस तरह नहीं करार देते कि ये भी इस तरह की एक विडो है, बल्कि उसे भी हम बाहिम्मत माँ करार देते हैं। और वो हर महीने सिर्फ हम ये नहीं करते कि उसकी खुराक का, उसकी रहाइश का या उसकी सेहत का इंतज़ाम करते हैं, बाप की हैसियत से जो किरदार साजी है उसको भी अलखिदमत अपना फ़र्ज़ अदा करके पूरा करती है। हमारे स्टडी सेंटर होते हैं 157 हमारे स्टडी सेंटर हैं, जिनमें हर 2 महीने के बाद उस बच्चे को बुलाया जाता है और हमारे जो असातिज़ा हैं वो उनकी किरदार साजी करते हैं कि किस तरह अपने मुआशरे में बेहतर अपने आप को पेश करना है। और फिर माँओं के लिए भी कि वो जो उनको अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती हैं,
جو بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہیں اور بچہ ریگولر سکول اس کے اوپر جاتا ہے. یہ پہلی ایک شرط ہے کہ بچہ جو ہے وہ سکول گوئنگ لازمی جائے اور وہ ہماری جتنی بھی شرائط ہیں اس کے اوپر پورا اترے. کم سے کم عمر کیا ہے, زیادہ سے زیادہ ایج کیا ہے؟ اور آپ نے ایک بچہ جو ہے اس کو شامل کر لیا آغوش سینٹر میں, اس کو لیا ہے, تو کب تک اس کو آغوش سینٹر میں؟ 5 سال کا جو بچہ ہے یہ پہلی کلاس میں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اسے اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں. وہ الخدمت کی اس ساری سرپرستی میں آ جاتا ہے اور جب تک وہ تعلیم حاصل کرے گا, اگر اس نے میٹرک کے بعد بھی اچھے نمبروں میں حاصل کی ہے تو ہمارا الفلاح اسکالرشپ پروگرام ہے, ہم اس کے اندر اس بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. میڈیکل اور انجینئرنگ کا یہ بھی ہمارا ایک ایسا شعبہ ہے. اس وقت ہمارے 4000 سے زائد ایسے بچے ہیں جو ڈاکٹر اور انجینئر بن کے اس معاشرے کی بہتری میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اس وقت بھی 880 ایسے بچے ہیں کہ جن کی میڈیکل اور انجینئرنگ کے اندر ہم اپنا اس کی اسکالرشپ اسے دے رہے ہیں. وہ ایسے بچے ہیں کہ جو ان کے والدین اپنی تعلیمی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں کر پاتے, بہت کم آمدنی کے ہوتے ہیں, کوئی کسی چھوٹے صوبے سے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ میرٹ کے اندر علامہ اقبال میڈیکل کالج, کنگ ایڈورڈ میں, شیخ زیاد اور نشتر میں, پورے ملک کے اندر ہم اس کی تقسیم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ اس میں ملک کا کوئی حصہ جو ہے, کوئی صوبہ جو ہے وہ محروم نہ رہ جائے. اچھا حمزہ, میں ان کا وزٹ بھی کر چکی ہوں, جیسے میں نے وہ پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے ان کا آرفن ہاؤس, ایک ہاؤس جو ہے وہ وزٹ کیا جس کا نام ہے آئی تھنک آغوش. پر بچوں کو ہم نے دیکھا بہت ہی صاف ستھرے, نیٹ اینڈ کلین, کمرے ان کے بڑے صاف ستھرے دھلے ہوئے, اور کھانے کا ایک مینیو ڈیسائیڈ کیا گیا ہوا تھا کہ اس دن میں یہ بچوں کو ملے گا, اس دن میں ایک گھر والا جو ماحول ہے نا وہ ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملا, جس سے بڑی خوشی بھی ہوئی. کتنے باہمت بچے وہاں پہ نظر آئے؟ بہت ہی باہمت. آپ کو ان کی گیمنگ کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے, فزیکل ہیلتھ کا رکھا جا رہا ہے. بچے کھیل رہے تھے وہاں پر, ہمارے ساتھ بچوں نے گیمز کھیلی, کرکٹ کھیلی, بالکل دیکھا تھا آپ نے, تو وہ ہم لوگوں نے دیکھا. لیکن بچیوں کے حوالے سے بھی وہاں پر ہم نے بات کی کہ بچیوں کے حوالے سے بھی کیا کوئی کام ہو رہا ہے. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو یتیم ہیں, بے سہارا ہیں, ان کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب اس سلسلے میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو ملک ترقی کی جانب نہیں بڑھ سکے گا. اسی چیز کو شروع کرتے ہوئے ہم نے اسلام آباد کے اندر ایک آغوش بچیوں کا شروع کیا ہے جو گرز ہے, اور وہاں بچیاں ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں, 100 سے زائد تعداد کے اندر ہیں. ان کی بھی اسی طرح بہترین کردار سازی کی جا رہی ہے. اور جو شیخو پورہ کے اندر ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے, انشاءاللہ ہم اسے دسمبر تک جو ہے نا وہ فنکشن کر لیں گے, جس میں بچیوں کو اس میں داخل کیا جائے گا اور ان کی تعلیم اور تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے گا. ملک بھر کے دیگر شہروں کی, دیگر جگہوں کی بات کر لیتے ہیں, کہاں پر؟ جی, ہمارے باقی سارے شعبہ جات ہیں, اس میں تعلیم کا شعبہ ہے, صحت کا شعبہ ہے, اور یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, آفات سے بچاؤ ہے. جیسے گزشتہ سال کرونا کی ایک سلسلہ آپ کے سامنے رہی وبا, اس سال بھی چل رہی ہے, اس کے اندر بھی ہم نے یعنی ٹوٹل 8 ارب روپے کی خطیر رقم کے اندر 2 کروڑ سے زائد شہریوں کی خدمت کی ہے. اور اس میں ہمارے جو ڈاکٹرز تھے, جو ہمارے فرنٹ لائن کے اوپر تھے لوگ, پیرامیڈیکل کے, خود ہمارے اپنے رضاکار جو ہیں, انہوں نے یہ قیمتی جان اس قوم کی خدمت کے لیے قربان کی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اس پاکستان کے لیے کہ جہاں ہماری فوج جو ہے وہ اپنی جانوں کو قربان کرتی ہے. اس کرونا کی وبا کے اندر اور خدمت کے رضاکاروں نے وہاں اپنے آپ کی بھی جان کی قربانی دی ہے. اور اس وقت ہمارے 25,000 کے قریب جو ہیں وہ باقاعدہ تربیت یافتہ رضاکار موجود ہیں, جو کسی بھی اس طرح کی قدرتی آفت, جو سیلاب آ جاتا ہے, کوئی زلزلہ ہے یا کوئی اور اس طرح کی قدرتی آفت ہے, اس کے اندر آگے بڑھ کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا سر, ایک فرد ہے, اس نے کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا ہے, کسی فیملی کی وہ چاہتا ہے کہ وہ کفالت کر سکے گھر پہ یا پھر کسی بھی جو آپ نے بنائے ہوئے, جیسے آغوش ہاؤس آپ نے بنایا ہوا وہاں پر, تو کیا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے, کس طریقے سے اس فیملی کو اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ لاہور کے اندر ہمارا اپنا ہیڈ آفس موجود ہے, ہر صوبے کے اندر, ریجن کے اندر موجود ہے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری تنظیم موجود ہے. وہ ان سے رابطہ کر لے, اور آپ کی سکرین کے اوپر بھی ہمارا وہ نمبر بھی چل رہا ہے, اس سے وہ رابطہ کر لے. ہم پھر اس کی انکوائری کر لیتے ہیں کہ یہ ایکچولی اسی مستحق ہے, تو پھر ہم اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کو اسکول کے داخل بھی کروایا جاتا ہے, اور پھر اس کی نگرانی بھی کی جاتی ہے. فیملی سپورٹ آرگنائزر, FSO اسے ہم کہتے ہیں, وہ اس کی نگرانی کرتا ہے. 100 سے لے کے 200 تک کا ایک کلسٹر ہوتا ہے جس کے اندر وہ باہمت بچے ہوتے ہیں. جیسے ایک ٹیچر انہیں کلاس روم کے اندر ٹیچ کرتا ہے, اس کی تدریس کا ذمہ دار ہوتا ہے, ہمارا FSO جو ہے وہ اس کی کردار سازی کا اور اس کے دوسرے تمام معاملات کی نگرانی کرتا ہے. ویور, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں احمد جمیل صاحب موجود ہیں, اور وہ
بالکل بھی ایک دفعہ بھی نہیں بول رہے کہ یتیم بچے، وہ باہمت بچے بول رہے ہیں، اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے کہ ان کو بار بار جو ہے باہمت بچے بولا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ایسے اچھے الفاظ جو ہیں ان سے بات کرتے ہوئے استعمال کریں۔ تھر کی بہت خبریں احمد جمیل صاحب ہمارے پاس آتی ہیں، کوئی اچھی خبر ہمیں تھر سے نہیں مل رہی ہوتی، پھر وہاں پر ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن نظر آتی ہے۔ جی بالکل، اس لیے کہ وہاں سب سے پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے کہ وہاں صاف پانی نہیں ہے، بچے جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ وہاں جتنے بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ پورے اپنے وزن کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں۔ ہم نے وہاں بہترین نعمت اللہ خان ہمارا وہاں پر ہاسپٹل ہے جسے سندھ گورنمنٹ نے اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کرائسس کے اندر بھی بہترین قرار دیا ہے، اور سب سے پہلے وہاں آئسولیشن سینٹر بنا تھا، ساری میڈیکل کی جتنی سہولیات ہے وہ ہم نے وہاں پر موجود دی ہیں، اور وہ وہاں پھر دوسری اس پہ سب سے بڑی خوبی جو ہے پاکستان کا جو یہ فلیگ ہے، اس میں بانی پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ نے سفید رنگ کی پٹی رکھی تھی، اور وہ سفید رنگ کی پٹی پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس سندھ کے اندر تھر پارکر کے اندر ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور وہاں پہ سارے آنے والے مریض جو ہیں وہ ہندو ہوتے ہیں، ان میں سے جتنے لوگ زیادہ ہیں وہاں ہمارے میڈیکل کے سٹاف کے اندر بھی اسی کمیونٹی سے ہم لوگوں سے لیا ہے اور ان کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جہاں اس عید کے موقع کے اندر ہم باہمت ماؤں کو گفٹ دے رہے ہیں، باہمت بچوں کو تحائف دے رہے ہیں، وہاں ہم نے اپنے ان اقلیتی بھائیوں کے لیے بھی ساری چیزیں رکھی ہیں۔ 25 دسمبر کو کرسمس ہوتا ہے، ہندوؤں کے اندر ہولی ہے، دیوالی ہے، اس کے لیے ہماری مرکز کی ٹیم سندھ کے اندر جا کے ان کے گوٹ اور گاؤں کے اندر جو ہے ان کے گھروں کے اندر باوقار طریقے سے انہیں تحائف دیے جاتے ہیں۔ یہ جہاں ہم نے مساجد کے اندر سپرے کیا تھا، وہاں میں خود بھی ان مندروں کے اندر بھی گئے ہیں، گردواروں کے اندر بھی گئے ہیں، اور جو ہمارے کرسچن کے چرچ ہیں ان کے اندر بھی گئے ہیں، کہ یہ ساری انسانیت اپنے اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہم اس میں کوئی تفریق نہیں رکھتے، بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب الخدمت پاکستان کے تمام شہریوں کے خدمت۔ احمد جمیل صاحب بہت خیر کا کام آپ کر رہے ہیں، بہت شکریہ، آپ سب سویرے پاکستان کا حصہ بنے، اور آپ نے ہمیں اور آپ لوگ جیسے ہمیں بتا رہے تھے احمد جمیل راشد صاحب کے اگر صوبائی دارالحکومتوں کی بات کر لی جائے وہاں پر آفیسز ہیں، ریجنل آفیسز موجود ہیں، تو ان میں جائیے، اگر آپ لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ان بچوں کے لیے جو باہمت بچے ہیں یا جو باہمت مائیں ہیں ان کا سہارا بنیے، اور اپنا جو ہم رول ادا کر سکتے ہیں ہمیں وہ رول ادا کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ بھی حمزہ مجھے بڑی اچھی بات لگی جس طرح انہوں نے کہا کہ مذہب رنگ نسل کی کوئی تفریق نہیں ہے، وہ ہندو ہے، وہ مسلم ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، تمام کے لیے خدمت فاؤنڈیشن جو وہ ایک ہی طرح سے کام کر رہی ہے۔ میرے خیال میں آپ کچھ آپ کی کھلاڑیوں کی اور گرین شرٹس کی بات کر لیں، ہرارے میں موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں آخر؟ گرین شرٹس کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے مزید پاکستان نے زمبابوے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں دوسرے روز کا کھیل جو ہے وہ ختم ہونے پر 6 وکٹ پر 374 رنز بنا لیے اور اسے 198 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ لیڈ پہ جا رہے ہیں پاکستان، فواد عالم نے بہترین جو ہے اننگز کھیلی ہے، سینچری سکور کر چکے ہیں، اور اس وقت وہ ناٹ آؤٹ ہیں۔ حسن علی جو ہیں وہ بھی اس وقت کریز پر موجود ہیں 21 رنز کے ساتھ، اور بابر اعظم جو ہیں وہ 0 پہ آؤٹ ہو گئے، فہیم اشرف بھی آؤٹ ہو گئے۔ بات کریں گے سفیرہ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سفیرہ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ دوسرے ٹیسٹ ٹیم کی پوزیشن تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستحکم ہو گئی ہے، اننگز کی شکست کی جانب اب ہماری نظریں ہیں، کتنا ٹارگٹ دینا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ہم بات کریں کہ ہم زمبابوے کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی کیا 198 کی لیڈ ہے، یہ بھی بہت ہونا چاہیے۔ 198 بھی دوسری اننگ کے لیے زمبابوے کی بیٹنگ کے اگینسٹ بہت ہے، مگر نوئنگ ٹیم مینجمنٹ مجھے لگتا ہے بڑا سیف اپروچ کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ جائے گی، اور کم سے کم 250 رنز تک، 250 کی لیڈ تک تو رکے گی۔ 250 کی لیڈ کے بعد شاید ڈکلیئر کرنے کا سوچے، یا پھر اگر وکٹیں اتنی دی گئیں تو وہ الگ۔ سویرا، فواد عالم نے چانس ملنے پر ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر اپنے آپ کو منوایا ہے، ان کے کریئر کے اتنے قیمتی سال ضائع ہونے کا کون ذمہ دار ہے آخر؟ پوری پاکستان کرکٹ ذمہ دار ہے۔ مطلب فواد کی اگر میں بات کروں سو یو کین ناٹ نیم ون مینجمنٹ، بہت ساری مینجمنٹس گزری جنہوں نے فواد کو سیریسلی نہیں لیا اور فواد کو موقع نہیں ملا۔ 10 سال اگر میں کہوں ایک لڑکے کے کریئر سے آپ نے جو ہے وہ چھین لیے، آپ نے ضائع کر دیے، تو یہ ایک بہت ہی بڑا، مطلب آپ نے ایک لڑکے کا پرائم ٹائم جو ہے وہ آپ نے
निकाल दिया, वो जाया कर दिया, मगर उसके बावजूद भी हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरीके से वो डटे रहे, जिस तरीके से वो मेहनत करते रहे, सब्र से, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, डेफिनेटली ये वही फवाद है। जब ये इंग्लैंड में जाके खेले, इंग्लैंड में जाके इनको खिला दिया गया, इतने टाइम बाद जब खिलाया गया और कहा जी टेक्निक ऐसी है और ये खड़े कैसे होते हैं, इनका स्टांस कैसा है और ये और फलाना, ये वही फवाद है जिन्होंने 4 अभी इनकी सेंचुरीज हो गई हैं और इनका 100% कन्वर्जन रेट है कि जब जब फवाद ने 50 की है तो वो सेंचुरी तक गए हैं। और एक तरीके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है कि 4 सेंचुरीज हैं, विच मींस जब 4 दफा जो है ये 50 तक पहुंचे हैं तो सेंचुरी की है। 100% कन्वर्जन रेट के साथ फवाद खेल रहे हैं। सो अब कहां गए वो क्रिटिक्स जो इनके स्टांस के बारे में बात करते थे, जो ये बात करते थे कि सिर्फ कराची का मीडिया जो है वो सपोर्ट करता है फवाद को। नाउ एवरीवन इज ओनिंग फवाद, फवाद इज अ प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। सो जिस वक्त हम लोग सब बात करते थे फवाद के लिए, फवाद की वापसी के लिए पाकिस्तान टीम में, सो इट वाज नॉट अबाउट कराची, अबाउट एनी सिटी, इट वाज अबाउट बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सवेरा ऐसे ही है, सबसे कम इनिंग्स खेलते हुए 4 सेंचुरियां करने वाले पाकिस्तानी ये बैट्समैन भी बने। इससे पहले सलीम मलिक के पास खैर वो रिकॉर्ड था। बाबर आजम के हवाले से बताइए, बाकायदा प्लान किया जिम्बाब्वे की टीम ने, पहली गोल्डन डक बाबर आजम के हिस्से में आई? देखिए वहां क्रेडिट देना चाहिए टीम जिम्बाब्वे को बिल्कुल वहां क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज त्रिपानो ने जिस तरह ट्रैप किया, जिस तरह पोजीशन पे फील्डर रखा और जिस तरह बाबर को आउट किया, बिल्कुल वहां क्रेडिट देना चाहिए। ये चीज देखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप किसी भी टीम से सीख सकते हैं, चाहे वो 10 नंबर की टीम हो, चाहे वो पहले नंबर की टीम हो, आप किसी भी टीम से सीख सकते हैं कि व्हेन यू प्लान अगेंस्ट अ प्लेयर। क्योंकि देखें बाबर हमारी टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, कप्तान है हमारी टीम का, उसके अगेंस्ट प्लान लेके उतरी थी टीम जिम्बाब्वे और कामयाब हुए। तो आप अगर किसी प्लेयर के अगेंस्ट प्लान लेकर उतर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, विच मीन्स आपको किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और होमवर्क कर आ रहे हैं तो आप किसी भी प्लेयर को टैकल कर सकते हैं। अच्छा, सवेरा ये बता दीजिएगा कि अजहर अली तवील अरसे से टीम का हिस्सा है, मगर उनकी कारकर्दगी में तसलसल नजर नहीं आ रहा। हमारे बैट्समैन लंबी इनिंग्स क्यों नहीं खेल रहे, कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अजहर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मैं अगर इस बैटिंग लाइनअप में कहती हूँ तो अजहर मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एक खिलाड़ी यहाँ खेलते हुए दिखते हैं और वाकई लंबी करनी चाहिए बैटिंग। मगर हमेशा हम बात करते हैं टेम्परामेंट की, ज्यादा देर खेलने की, ज्यादा देर विकेट पे खड़े रहने की, मगर जो हमें अप्रोच दिखी ना, जो स्लो अप्रोच, अगर मैं टॉप 2 से टॉप 3 से बात करूं, जिस तरह टॉप 3 ने इतनी स्लो अप्रोच, बिल्कुल ऐसे ही है, स्लो इनिंग्स खेली, इतना ज्यादा स्कोर भी नहीं किया और बॉल्स इतने खेल लिए थे। खैर आज तीसरा दिन है, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान मजीद अच्छा खेलेगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।